الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائی اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 100 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت نے آ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرات، سابقہ 2-3 آیتوں سے آپ ہجرت کے احکامات سن رہے تھے۔ اس آیت میں ہجرت کی ترغیب دی جا رہی ہے اور مہاجرین کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو شخص اللہ کے واسطے ہجرت کرے گا اور وطن چھوڑے گا تو اس کے لیے بہت جگہ ملے گی، اس کی روزی اور معیشت میں فراخی ہوگی۔ اس آیت میں نیت کے مطابق اجر و ثواب ملنے کی یقین دہانی کی جا رہی ہے، چاہے موت کی وجہ سے وہ اس عمل کو مکمل کرنے سے قاصر رہا ہو۔ جیسا کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک فرد کا واقعہ آتا ہے کہ 100 افراد کے قاتل کا واقعہ جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جو توبے کے لیے نیکوں کی ایک بستی میں جا رہا تھا کہ راستے میں موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی بستی کو بنسبت دوسری بستی کے قریب تر کر دیا، جس کی وجہ سے اسے ملائکہ رحمت اپنے ساتھ لے گئے۔ اسی طرح جو شخص ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلے لیکن راستے میں ہی اسے موت آ جائے تو اسے اللہ کی طرف سے ہجرت کا ثواب ضرور ملے گا، وہ ابھی وہ ہجرت کے عمل کو پایہ تکمیل تک بھی نہ پہنچا سکا ہو۔ جیسے حدیث میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی بس اس کی ہجرت ان کے لیے ہے، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کی بس اس کی ہجرت اس کے لیے ہے جس نیت سے اس نے ہجرت کی۔ حضرات، یہ حکم عام ہے جو دین کے ہر کام کو شامل ہے، یعنی اس کو کرتے وقت اللہ کی رضا پیش نظر ہوگی تو وہ عمل مقبول ہوگا، ورنہ وہ عمل مردود ہوگا۔ مفسرین کی ایک روایت کے مطابق یہ آیت حضرت خالد بن حزام کے بارے میں ہجرت حبشہ کے زمانے میں نازل ہوئی۔ یہ مکہ سے حبشے کی طرف ہجرت کی نیت پر نکلے تھے، راستے میں ان کو سانپ نے کاٹ لیا جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ آیت میں مراغمن کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی جگہ، جائے قیام یا جائے پناہ۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو آیات کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔